الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ کریم کی توحید، اس کی وحدانیت، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا قرآن مقدس کی روشنی میں، قرآن مقدس کے دلائل اور وہ مظاہر قدرت جو خود قرآن پاک نے پیش فرمائے ہیں، قرآن کی روشنی میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کے اختیارات، اس کا معبود ہونا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاجت روا اور اس اللہ کا مسجود اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستعان ہونا،
مسلسل قرآن پاک کی روشنی میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی سورۃ النحل 14واں پارہ قرآن مقدس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو، اللہ کی عظمت کو اس رنگ میں پیش فرمایا کہ بھلا دیکھو اے انسان، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، وہی اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ سب کا عقیدہ، سب کا یقین اور سب کا نظریہ، سب کی فکر یہی ہے کہ خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ اور کوئی موت نہیں دے سکتا۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، پیدائش اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے قرب و جوار میں جب اللہ نہیں دیتا تو کوئی نہیں دے سکتا، دور دور تک اولاد لینے کے لیے، بیٹے لینے کے لیے، وارث لینے کے لیے دنیا اپنے مرشد کے پاس جاتی ہے، پیر کے پاس، فقیر کے پاس، اللہ والے کے پاس، مزارات پر نظریں نیازیں چڑھاوے بھی، لیکن ان کی جھولی خالی کی خالی۔ فیصلے سارے آسمان پر ہوتے ہیں، پوری کائنات کا سیکریٹریٹ جو ہے، مرکز جہاں فیصلے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو حکم دیتا ہے، فرشتے اس کے مطابق اپنے سیکریٹریٹ میں فیصلے کرتے ہیں۔ خدا حکم دیتا ہے، فرشتے اللہ کا حکم لے کر بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آتے ہیں، پھر ساری تقسیم ہوتی ہے۔ زمین پر کچھ نہیں، زمین پر ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات، ہماری باتیں، یہ ساری زمین پر ہے کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مشاورت ہے۔ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے، بڑی مشاورتیں ہوتی ہیں، لیکن مشاورتیں ہونے کے باوجود کام وہی ہوتا ہے جو امر رب ہوتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں اب ایسا ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو پیدا کرنے والا میں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ دنیا چاہے بھی کہ فلاں آدمی مر جائے، نہیں مرتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو مرے گا۔ ساری دنیا چاہتی تھی بش مر جائے، بش مر جائے۔ بش اب بھی زندہ ہے، 8 سال اس نے حکومت کی، پوری امت مسلمہ، چونکہ امت مسلمہ کو اس نے نقصان پہنچایا، قتل کیا، ہمارا قاتل ہے، امت مسلمہ کا قاتل ہے، بربادیاں لانے والا، تباہی لانے والا بش ہے۔ لیکن بش اپنی مدت پوری کر کے 8 سال کے بعد پھر غائب ہوا، دوسرا حاکم آ گیا۔ موت اللہ دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا بھلا دیکھو تم میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نکمی عمر، اب 80 سال، 100 سال، 90 سال کا آدمی، معدہ بھی ختم ہے، نگاہ بھی ختم ہے، ہڈیاں ختم ہے، کان ختم، دانت نہیں، نکمی عمر، لیکن اللہ پاک اس نکمی عمر والے کو بھی
وہ اپنے گھر میں موجود ہے، اب اولاد اس کی خدمت سے تنگ آ جاتی ہے کہ اب یہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ماں ہے، نکمی عمر ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب نہ کھائے نہ پیے نہ ضرورت پوری کرے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی زندگی ہے، اللہ کے ہاں اس کی موت ہے۔ جب اللہ کے ہاں اس کی موت ہے، جب وہ موت کا وقت آئے گا، اسی وقت پر دنیا سے وہ نکمی عمر والا بھی جائے گا۔ اللہ نے اس کو بطور قدرت اللہ کی توحید کے ذکر فرمایا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ ہے، تم میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ نکمی عمر تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی یہاں ترتیب بھی کوئی نہیں، آنے میں ترتیب ہے، دادا ہے، باپ ہے، پردادا ہے، دادا ہے، باپ، بیٹا، لیکن دنیا سے جاتے وقت کوئی ترتیب نہیں۔ دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا چلا گیا، پردادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا چلا گیا، باپ بیٹھا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کو کوئی خبر نہیں۔ اگر بندے کو اپنے موت کی خبر ہوتی کبھی سفر نہ کرتا، کبھی سفر نہ کرتا۔ ابھی 4 دن پہلے اخبار میں آیا، پائلٹ ہے، فضا میں اڑ رہا ہے، جہاز چلا رہا ہے، جہاز چلاتے ہی دل کا دورہ پڑا، جو اس کا معاون پائلٹ تھا اس نے فوراً نظام سنبھالا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، موت آ گئی۔ اللہ نے اس کی موت کہاں لکھی تھی؟ فضا میں۔ جس کی موت کہیں لکھی ہوئی ہے وہی موت اس کی آنے والی ہے۔ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور، ذہن کمزور، کچھ پتہ نہیں ہوتا، ابھی کوئی بات کرے کیا کی میں نے، بات کی ہے نہیں کی، بات بات پہ آدمی بھولتا ہے، بزرگ بھول جاتا ہے۔ اللہ ہی اپنی حکمتوں کو جانتا ہے کہ اتنا معمر آدمی، بوڑھا آدمی، اس کو اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ اپنی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو نکمی عمر تک پہنچانے کے بعد اب وہ کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کو اس عمر تک پہنچانے والے ہم ہیں، زندگی دینے والے ہم ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ جانتا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ قادر ہے، قدرتوں والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھلا دیکھو میری قدرتوں کو، کہ یہ میری قدرت ہے، میری خدائی ہے، اللہ کی ربوبیت ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق میں ایک دوسرے کو خدا نے فضیلت دی ہے۔ یہ کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، خدا کی تقسیم ہے، یہ بندوں کی تقسیم نہیں۔ مساوات نہیں ہو سکتی، برابری نہیں ہو سکتی، قانون میں برابری ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس میں برابری ہے۔ امیر پر بھی روزہ فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے۔ جو ایئر کنڈیشن حجرے میں بیٹھا ہے اس پر بھی روزہ فرض ہے، جو کام کر رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ رمضان بھی ہمارے قریب آنے والا ہے، بہت قریب آ گیا، گرمیوں کا موسم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حوصلہ، استطاعت، قوت اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ دیکھو رزق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، یہ تمہارا اپنا فیصلہ نہیں، یہ آسمان والے کا فیصلہ۔ اب لوگ چڑھتے ہیں، بہت سے داڑیے قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے،
فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس اتنی 20 کنال کی کوٹھی ہے، ہمارے پاس کوٹھی کیوں نہیں ہے، 3 مرلے کے مکان کیوں ہے؟ اس پر بحث کرنا یہ فضول ہے، یہ حماقت ہے، یہ خدا سے لڑائی ہے۔ تو یہ رب کا معاملہ ہے، رب سے جو لڑے گا وہ خود ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق میں اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، جس کو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جس کو کسی یہ کمزور رکھا ہے تو اللہ نے اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اگر وہ امیر آدمی غریب ہوتا، غریب امیر ہوتا جیسے ہم چاہتے ہیں، نہ معلوم کیا ہوتا، خدا کی حکمتیں ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، فرمایا کوئی امیر آدمی اپنے غلام کو اپنے برابر کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میرے برابر ہو جائے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کاروباری لوگ ہیں، ہمارا کوئی ملازم ہو وہ کاروبار کرنا شروع کر دے اور برابر ہو جائے تو کہتے ہیں لو جی یہ تو اب ہمارے برابر آ گیا، کل ہمارا ملازم تھا آج اب یہ بن گیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو دلیل کی قدرت کے طور پر ذکر کیا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنا مال دے کر اپنے غلام کو اپنے برابر کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فہم فی یہ سوا، اس میں دونوں برابر ہو جاؤ۔ بھلا سوچو جب تم اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ اللہ تو رب ہے، وہ رب کیسے برداشت کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو خدا کے برابر ٹھہرا دو، خدا کے اختیارات مخلوق کو دے دو، بندے کو دے دو کہ یہ بھی ایسا ہے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون، تم تو اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہوئے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اسی اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ پاک سب کا مستعان ہے، واللہ المستعان۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔